بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اردو او لیول کیمبرج بورڈ سلیبس بی کوڈ 3248 پرچہ دوم P2 کا ہمارا تیسرا سوال ہے مضمون نویسی۔ 20 نمبر کا یہ سوال ہے 200 الفاظ پر مشتمل ہمیں مضمون لکھنا ہے اور اس مضمون کا 3 پیراگراف پر مشتمل ہونا لازمی ہے اور تینوں پیراگراف میں الفاظ مساوی ایکول یعنی برابر ہونے چاہیے۔ ہمارے مضمون کو جو آج موضوع ہے وہ ہے دنیا بھر میں جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ اس ایک لائن پر ہم پہلا پیراگراف تیار کریں گے، لیکن جب ہم پہلا پیراگراف تیار کر رہے ہوں گے تو سب سے پہلے مضمون کا تعارف لکھیں گے اور مضمون کا وہ تعارف ہوگا جرائم کے بارے میں۔ ہمارا جو مضمون ہے وہ 200 الفاظ کا ہے۔ 200 الفاظ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو ہم 210 الفاظ تک چلے جائیں گے اور پہلے پیراگراف میں 70 یعنی 70 الفاظ، اسی طرح دوسرے پیراگراف میں اور اسی طرح تیسرے پیراگراف میں بھی 70 یعنی 70 الفاظ لکھیں گے۔ تینوں پیراگراف کے 70 70 70 مل کے 210 یعنی 210 ہو جائیں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، پہلا پیراگراف اس میں تیار کرنے کے بعد ادھر آئیں گے کہ جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کی بڑی وجوہات کیا ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو ہم سے یہاں پوچھا گیا ہے پہلا نقطہ جو ہے سیکنڈ پیراگراف کے لیے، وہی بات ہم سے پوچھی گئی ہے جو بات ہم سے یہاں پوچھی گئی ہے۔ اسی لیے پہلے مضمون کو غور سے پڑھیں اور پھر نکات کو اگر ایک جیسے ہیں تو تقسیم کر دیجیے۔ آدھے ہم یہاں پہ پہلے پیراگراف میں لکھ دیں گے، باقی آدھے ہم یہاں پر لکھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے اس کے معاشرتی زندگی پر پڑنے والے منفی اثرات، یعنی کہ سوشل افیکٹس کیا ہماری لائف پر پڑ رہا ہے، وہ بھی نیگیٹو افیکٹ ہماری سوشل لائف میں جو پڑ رہا ہے وہ ہمیں بتانا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں پہلے پیراگراف کی جانب۔ دنیا بھر میں جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اتنا مشکل موضوع ہے کہ اس پہ ایک دم سے لکھنا بھی آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا۔ تو دنیا بھر میں جو جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، پہلے ہم بتائیں گے جرم کیا ہے۔ جرم یعنی تعارف دیں گے اس کا، ایک ایسا عمل، ایک ایسا منفی عمل جو لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو، جو قانون کے خلاف ہو اور اس عمل کے لیے آپ کو سزا دی جائے، تو وہ ہے جرم۔ اب پھر ہمیں بتانا ہے کہ دنیا بھر میں جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے تو اس کی وجوہات دینی ہے۔ آدھی وجوہات پہلے پیراگراف میں دیں گے کہ دنیا بھر میں جرائم کی شرح بڑھنے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ بے روزگاری کا عام ہونا ہے۔ دنیا بھر میں بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ نوجوان نسل کے پاس یا لوگوں کے پاس کمانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کاروبار کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، اچھی نوکری نہیں ملتی، تو انہیں ایک آسان راستہ لگتا ہے جرم کر کے پیسہ کمانا۔ اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے منشیات یعنی ڈرگس ایک بڑی وجہ ہے۔ ہماری نوجوان نسل یا لوگ جو ہے وہ منشیات کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے نشے کرتے ہیں، کمانے کے وہ قابل نہیں رہتے، معاشرے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ جو ان کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، اور اس سے زیادہ غربت، جہالت، یہ بھی تو ہے نا، پوورٹی یعنی غربت۔ بڑھتی ہوئی غربت نوجوان نسل میں منفی اثرات مرتب کر رہی ہے اور وہ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، اور غربت کو ختم کرنے کے لیے ان کے نزدیک ایک آسان ترین راستہ جو ہے وہ ہے جرم کی دنیا میں داخل ہو جانا۔ گھریلو حالات، بچوں کے ساتھ گھروں میں تشدد ہوتا ہے، گھریلو حالات نہیں اچھے ہوتے، ماں باپ کے درمیان یا تو علیحدگی ہو جاتی ہے یا گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ غربت بھی ہے، یا بچے پر ماں باپ کی طرف سے تشدد بہت ہوتا ہے تو بچے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اور جرائم کی دنیا میں پھنس جاتے ہیں، برے لوگوں کے چنگل میں آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ والدین کی طرف سے اچھی تربیت کا نہ ہونا، یہ بھی بڑی وجہ ہے۔ یہ کافی ساری وجوہات ہیں جو آسانی کے ساتھ آپ پہلے پیراگراف میں لکھ دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پیراگراف کی جانب۔ پہلا پیراگراف مکمل ہوگا تو 2 لائنیں آپ چھوڑنی ہے آپ کو، اور 2 لائنیں چھوڑنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرے پیراگراف کا آغاز کرنا ہے۔ کام کو نہایت صفائی کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلا پیراگراف لکھنے کے بعد اسے ری چیک کریں، اپنی غلطیوں کو خود درست کر دیں، ایگزامینر کو موقع مت دے نمبر کاٹنے کا۔ دوسرے پیراگراف میں آپ بتائیں گے کہ جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کی دیگر وجوہات وہ ہیں، وہ سماجی بھی ہے یعنی سوشل، معاشرتی بھی ہے، صحیح ہے، نفسیاتی بھی ہے۔ کچھ بچے جو ہے نا وہ ہائپر جلدی ہو جاتے ہیں، غصے میں جلدی ہو جاتے ہیں، دوسروں کی بات نہیں سمجھتے اور ان کو ہر چیز غلط نظر آ رہی ہوتی ہے۔
तालीम की कमी एक आम सी बात है। अच्छे स्कूलों में ना पढ़ना या बिल्कुल स्कूल ना जाना, घर वालों की तरफ से तवज्जो ना मिलना, स्कूल में असातिज़ा की तरफ से तवज्जो ना मिलना, वही जहालत एक हो गई, वही बात आ गई। फिर आप देख रहे हैं, एक जराइम की बढ़ती हुई शरह की क्या बड़ी वजह है। हमारी शहरी आबादियों में तेज़ी के साथ इज़ाफ़ा हो रहा है। देहात से लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। नौकरियाँ तो इतनी है ही नहीं कि शहर वालों के लिए पूरी पड़े। तो फिर देहात वालों के लिए कहाँ से नौकरियाँ आएँगी? तो बढ़ती हुई शहरी आबादी भी इसकी एक बड़ी वजह है। और इसकी एक वजह है बढ़ती हुई महँगाई। महँगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग अपनी तनख्वाहों में पूरा नहीं कर पाते। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, घरों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उनके अपने ज़ाती खर्चे पूरे नहीं हो रहे। बढ़ती हुई महँगाई भी अहम किरदार अदा कर रही है लोगों को जुर्म के रास्ते पर धकेलने के लिए। अच्छा, बुरी सोहबत, दोस्त भी होते हैं अच्छे खासे बच्चों को बिगाड़ देते हैं, जुर्म के रास्ते पे ले जाते हैं। अच्छी दोस्ती का ना होना, बुरी सोहबत का होना, ये इतने सारे पॉइंट्स हैं कि इसमें आसानी के साथ 70 अल्फाज में आप सेकंड पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं थर्ड पैराग्राफ की जानिब। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसके माशरती ज़िंदगी पर पड़ने वाले मनफ़ी असरात, यानी सोशल जो आपकी लाइफ़ गुज़र रही है, उसपे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्या असरात होंगे? तो जब अल्लाह ना करे आप जो भी इंसान जुर्म की दुनिया में दाखिल होता है, तो क्या होता है? सबसे पहली बात लोग उससे नफ़रत करते हैं। बाहर वालों को पहले पता चलता है, घर वालों को बाद में। अच्छे जो लोग होते हैं ना, वो तो फ़ौरन दोस्ती तोड़ देते हैं। रिश्तेदारों तक बात पहुँचती है, वो भी नापसंद करते हैं। मुआशरे में इज़्ज़त नहीं मिलती, कदर की निगाह से नहीं देखे जाते, लोग भरोसा नहीं करते, ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब होती है। क्या होता है नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। ये सारे क्या है मनफ़ी असरात हैं आपकी सोशल लाइफ़ पर। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी माशरती ज़िंदगी पर। अच्छी खासी नौकरी ख़त्म हो जाती है, घर वालों की कितनी इज़्ज़त ख़राब होती है, वो अलग। मोहल्ले वाले नापसंद करते हैं। ज़रा सी भी किसी की कोई चीज़ गुम हुई, किसी को नुकसान पहुँचा, फ़ौरन नाम आ जाता है, ये फलाँ ने किया होगा, उसकी तो आदत है। वो है ही बड़ा मुजरिम। छोटा काम करने पे भी बड़े मुजरिम का जो है वो खिताब दे दिया जाता है। जब लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो आपकी इज़्ज़त नहीं होगी। हर जुर्म करने वाला जो है उसे नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। कानून की गिरफ्त में होता है वो, और अगर वो जेल चला जाए, कानून की गिरफ्त में आ जाए, सज़ा पाए, तो सारी ज़िंदगी के लिए लोगों की नज़रों में वो गिर जाता है। तो आसानी के साथ ये जो मैंने नकात बताए, इनकी मदद से आप तीसरे पैराग्राफ को मुकम्मिल कर सकते हैं। अब इसको देखने के बाद तो अगर इतना मुश्किल मज़मून आप लिखने बैठे, तो आसानी के साथ लिख लेंगे। एक प्रैक्टिस इस मज़मून की आप ज़रूर कीजिएगा। इतना मुश्किल लिखने के बाद अगर कोई आसान भी आ गया है ना, या कोई मुश्किल भी आ गया, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद है ये मज़मून आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।